السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل آن لائن قرآن سیکھیں، اور میں ہوں فاطمہ حسین۔ آج ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں آپ سے کچھ تفصیل سے بات کریں گے دودھ پاک کے بارے میں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں۔ تو بہت بہت مبارک ہو آپ سب کو کہ آپ کو ماہ ربیع الاول کا یہ پیارا مہینہ ملا جس میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف آور ہوئے۔ دودھ پاک کے حوالے سے ایک میں آپ کو حدیث مبارک سناتی ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر دودھ پاک پڑے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن اس شخص کے ساتھ مصافحہ کروں گا، مطلب کہ اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤں گا۔ تو سوچئے کہ اس شخص کا مرتبہ مقام کیا ہوگا جس کے ساتھ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیموں کے والی ہمارے آقا ہاتھ ملائیں گے۔ تو اسے نہ تو محشر کی گرمی کا خوف ہوگا، نہ محشر کے اندھیرے کا خوف ہوگا، نہ ہی پلسرات سے گزرنے کا خوف ہوگا، اور نہ ہی اسے محشر کی پیاس ستائے گی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے والے بنیں۔ اور ایک حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو وہ تب تک نہیں مرے گا جب تک وہ جنت میں اپنا محل نہ دیکھ لے گا، اپنے رہنے کی جگہ نہ دیکھ لے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا بڑا انعام ہے درود پاک پڑھنے کا کہ اگر ہم 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لیں گے درود پاک تو اللہ تعالی ہمیں مرنے سے پہلے خواب میں ہمارا جنت میں رہنے کا جو محل ہوگا ہمارا وہ ہمیں دکھا دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمیں چاہیے کہ ہم کم از کم 50 مرتبہ اور زیادہ سے زیادہ 1000 مرتبہ روزانہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور تم بھی درود پاک پڑھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، ایک ایسا عمل ہے جو خود ہمارے اللہ تعالیٰ پڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، اور ہمیں بھی یہی حکم ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور من نور اللہ۔ ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں، ہر وظیفے سے افضل وظیفہ ہمارا درود پاک ہے۔ ہر مشکل کے حل کے لیے درود پاک ہے۔ کوئی چیز بھول جائے اس کے لیے درود پاک پڑھے تو انشاءاللہ وہ یاد آ جاتی ہے۔ کوئی بھی مشکل ہو درود پاک پڑھے، ہمارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ آج وہ مہینہ طلوع ہو چکا ہے، بلبلیں چہکنے لگیں گی، غنچے مہکنے لگیں گے، کلیاں چٹکنے لگیں گی، ناگہاں ساکن ہواؤں پر روانی آ گئی، اور چمن کے پتے پتے پر جوانی آ گئی۔ آج زانوئے ازل نے صبح پہ انگڑائی لی، اور مسکرا کر ایک کرن نے ہاتھ میں شہنائی لی۔ مخزن اسرار قدرت کے امی پیدا ہوئے، گل ہوا دنیا میں ختم المرسلین پیدا ہوئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرور انبیاء خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ربیع الاول کے مہینے میں دنیا میں جلوہ افروز ہوئے۔ مکھ چند بدر شاہ شانیے، متھے چمک دی لاٹ نورانیے، کالی زلف تے اکھ مستانیے، مخمور اکھیں ہن مد بریاں، ما اجمل کا ما اکمل کا ما احسن کا۔ سبحان اللہ، وہ نبی جس نے چاند کی طرف اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جس کے ہاتھ اٹھے اور سورج پلٹ کر عصر کے وقت میں واپس آ گیا۔ اس مہینے میں وہ نبی جلوہ افروز ہوئے کہ جس نے اشارہ کیا درخت قدموں میں آ کے سجدہ ریز ہو گئے۔
وہ ہمارا پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے اشارہ کیا کھجوریں پکی ہوئی قدموں میں آ کے گر گئیں، وہ سڑیاں کھجوراں اگا جان دائے اور پتھراں نو کلمے پڑا جان دائے، قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں، کونین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جتنی شان بیان کی جائے اتنی کم ہے۔ دنیا میں جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بن جائیں اور جتنے دریا ہیں وہ سیاہی بن جائیں تو درخت ختم ہو جائیں گے، پانی کے قطرے سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کبھی ختم نہیں ہوگی کہ ہمارا وہ پیارا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے ماہ ربیع الاول میں تشریف فرما ہوئے تو جن جن گھروں میں ولادت ہونے والی تھی اللہ تعالیٰ نے ان گھروں میں بھی بیٹے عطا کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی اماں جان آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن اطہر میں تھے تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں چلا کرتی تھی تو پتھر نرم ہو جاتے تھے تاکہ میرے پاؤں میں نہ جھک جائیں، اور درخت نیچے جھک جاتے تھے کہ جیسے جھک کر سلام کر رہے ہوں، اور میرے کانوں میں درود و سلام کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو فرماتی ہیں کہ میں نے نظر اٹھا کے اوپر کی طرف دیکھا، آسمان کی طرف دیکھا تو ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام ستارے میری چھت کے قریب آ گئے ہوں، جیسے زمین کو بوسہ دینے آئے ہوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں جلوہ افروز ہو چکے ہیں، حوریں آپ کی دایا بن کر آئی تھیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ کی آنکھوں میں پہلے سے ہی سرما ڈلا ہوا تھا، آپ پاک صاف تھے، نہلائے ہوئے تھے، جنت سے نہلا کر آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا اور ختنہ شدہ تھے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ نبی تھے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم الشان ہستی ہیں، تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو آپ کے چچا ابو جہل جو کہ کافر ہیں، ان کی ایک لونڈی تھی، ایک غلام تھی جس کا نام سویبہ تھا، اس نے جا کے ابو جہل کو بتایا کہ ابو جہل تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو اس وقت ابو جہل کو یہ تو پتہ نہیں تھا کہ یہ ایک نبی ہے، اس نے صرف بھتیجے کی خوشی میں سویبہ کو، اپنی جو غلام تھی لونڈی سویبہ کو شہادت کی انگلی سے اشارہ کر کے کہا کہ جا سویبہ، آج سے میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ تو جب ابو جہل مر گیا، اس دنیا سے چلا گیا، تو کسی نے خواب میں دیکھا، ابو جہل سے پوچھا کہ تیرے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا؟ ابو جہل نے کہا کہ مجھ پر بہت سخت عذاب ہو رہا ہے کیونکہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، لیکن سوموار والے دن جس انگلی سے میں نے سویبہ کو آزاد کیا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں، اس میں سے مجھے ٹھنڈا پانی اور دودھ عطا کیا جاتا ہے جو کہ مجھے بہت سکون دیتا ہے۔ تو سوچئے کہ اگر ایک کافر کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے بھتیجا سمجھ کر ان کی خوشی میں اپنی لونڈی اپنی غلام کو آزاد کیا تھا، تو اسے قبر میں جا کر اتنا اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں، تو ہم مسلمان ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں، اگر ہم ان کا میلاد منائیں گے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کیوں نہیں نوازیں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں کیوں نہیں جنت میں جگہ دیں گے؟ کیوں ہماری قبریں ٹھنڈی نہیں کریں گے؟ کیوں ہمیں دنیا میں سکون نہیں دیں گے؟ بے شک ہمیں دنیا میں بھی سرخروئی ملے گی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ سرخروئی ہی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھنی چاہیے۔ آپ اپنا ایک یہ عمل بنا لیں کہ آپ نے روزانہ کم از کم، زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو 10 دفعہ پڑھنے سے شروع کیجئے درود پاک۔ جب آپ 10 دفعہ پڑھیں گے پھر 20 دفعہ پڑھنے لگ جائیں، پھر 30، پھر 40، پھر 50، پھر ایک دن ایسا آئے گا جب آپ انشاءاللہ تعالیٰ 1000 درود پاک پڑھنے والے بھی بن جائیں گے۔ اور آپ نے ضرور محفل میلاد اپنے گھروں میں سجانی ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم دیگیں ہی پکائیں، اگر ہمارے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، ہم اتنا خرچ نہیں کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ہماری نیتیں دیکھتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس نے دیگیں پکائی ہیں کہ نہیں پکائی ہیں۔
ہم جو گھر میں کھانا بناتے ہیں ہم وہی آگے رکھ کے اپنے بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھیں، درود پاک پڑھیں، جتنا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 1000 پڑھ سکتے ہیں، 1200 پڑھ سکتے ہیں، کوشش کیجئے کہ 1200 ہی پڑھیں، روزانہ کی روٹین بنا لیں، 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ اس کے بعد اگر آپ نعت پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیں، یہ نہ سوچیں کہ میری آواز اچھی نہیں ہے، انہوں نے ہماری آواز نہیں دیکھنی، انہوں نے ہماری نیت دیکھنی ہے، انہوں نے ہمارا پیار، ہمارا خلوص دیکھنا ہے۔ تو ہم نعت پڑھیں، پھر دعائے خیر کریں، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا وہ چھوٹا سا ولاد بھی انشاءاللہ قیامت والے دن ایک بھاری پلڑے میں تولا جائے گا۔ انشاءاللہ میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارا یہ آج کا پڑھا ہوا درود پاک، یہ ایک حدیث بھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اعمال نامہ جب تولا جائے گا تو اس میں گناہ زیادہ ہو جائیں گے ایک شخص کے اور نیکیاں کام ہوں گی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پرچی لائیں گے اور وہ داہنے سائڈ پہ رکھ دیں گے اعمال نامے کے نیکیوں والے پلڑے میں۔ تو جب وہ نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے ایک پرچی تو وہ تمام گناہوں پہ بھاری ہو جائے گی۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کیا ہے، یہ کس چیز کی پرچی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ جو تو نے دنیا میں مجھ پر درود پاک پڑھا ہوا تھا یہ وہی ہے، یہ آج تمام گناہوں کے 90 گناہوں کے دفتر ہوں گے، اس پہ بھی باری ہو گیا ہے، اس پہ بھی باری ہو جائے گا۔ آپ اپنے یقین اور ایمان کے ساتھ درود پاک پڑھنا کی ترغیب بنا لیں، انشاءاللہ تعالی آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو، اگر اچھی لگی ہے تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے اور بیل کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے، اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ